بیرونی مداخلت یا سازش، آج یہ بحث سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے، مختلف پلیٹ فارمز پر کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کل اپنے جلسے میں بھی کی ہے، اور DGISPR نے بھی مداخلت اور سازش کے درمیان فرق کو اپنا موضوع بحث بنایا تھا، اور سب اس میں کنفیوز ہے کہ مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے۔ DGISPR نے جب اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں مداخلت کا لفظ تھا لیکن سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اور اس میں سازش کا ذکر ہی نہیں تھا، تو یہ بحث اٹھنے لگی کہ مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے۔ کل عمران خان صاحب نے بھی فرق کا وہ کر دیا کہ فرق ہے اس میں۔ کل عمران خان صاحب نے کراچی کے جلسے میں سب کے سامنے یہ کہا اور سب سے کہا کہ کیا یہ مداخلت تھی یا سازش، تو سب نے کہا کہ یہ سازش تھی، مطلب کہ انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ مداخلت اور سازش میں فرق ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے بنیادی۔ مداخلت سازش نہیں ہوتی ہے، مداخلت اور سازش میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اس سے پہلے طالبان کی حکومت سے پہلے اشرف غنی کی حکومت تھی، اور اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ پاکستان کے اتنے مثالی تعلقات نہیں تھے، تو اشرف غنی کی حکومت کی جانب سے یہ الزام مسلسل لگایا جا رہا تھا کہ پاکستان ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ تو یہ جو مداخلت کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے، انٹرفیئرنس کا لفظ استعمال کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندرونی معاملات میں مداخلت تو کر رہا ہے، انگلیاں تو مار رہا ہے، چھڑخانیاں تو کر رہا ہے، لیکن سازش نہیں کر رہا ہے۔ سازش کچھ اور ہوتی ہے، یعنی کبھی بھی انہوں نے اشرف غنی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری حکومت کے گرانے کی سازش پاکستان نے کی، ہاں انہوں نے مداخلت کے الزامات لگائے۔ اسی طرح جب کشمیر پر دوسرے ممالک بیانات دے دیتے ہیں تو انڈیا یہ کہتی ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت مت کرے، یعنی سازش اور مداخلت میں بہت بڑا فرق ہے۔ مداخلت کچھ اور چیز ہوتی ہے اور سازش کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ انڈیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کشمیر کے اس پر جو ہے یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے یا میری حکومت کو گرانے کی سازش ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ جو خط ہے، جو غیر ملکی مراسلہ ہے، اس کی جو زبان ہے وہ غیر سفارتی زبان اس میں استعمال ہوئی ہے، اور دوسرا اس میں وہ مداخلت کے مترادف ہے، اس میں سازش کی بات نہیں کی گئی ہے، اور انہوں نے کبھی بھی سازش نہیں کی ہے۔ DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس کر کے عمران خان کا جتنا بیانیہ تھا اس پر پانی پیر دیا ہے، اور عمران خان کا بیانیہ اس نے سب کو جو چیز بھی عمران خان کہتا رہا اس کو جھوٹ کہتا رہا۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، DGISPR نے کہا کہ نہیں سازش نہیں ہو رہی ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ اچھے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے فوجی قیادت کی جانب سے 3 آپشن دیے گئے تھے کہ آپ استعفیٰ دیں یا عدم اعتماد کا سامنا کریں، اور اس طرح کے اور آپشن بھی دیا کہ یا آپ الیکشن کی طرف جائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں۔ یہ عمران خان یہ کہتا رہا ہے، لیکن DGISPR نے کہا کہ نہیں، اس طرح کے آپشن ہم نے نہیں دیے تھے، بلکہ ان کی جانب سے ہمیں کہا گیا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ ہماری بیہاف پر آپ بات کریں۔ تیسری بات جو وہ کہتے رہے کہ بیسز جو ہے امریکہ نے مانگے تھے، اس کی نفی ڈاکٹر معید یوسف نے بھی کی ہے، اور DGISPR نے کچھ دن پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے 2 دن پہلے، اس میں بھی اس نے نفی کی ہے کہ ہم سے جو ہے وہ کوئی بیسز امریکہ نے نہیں مانگے تھے، اگر مانگتے تو وہ ہم ان کو نفی میں جواب دیتے۔ ایک اور دعویٰ بھی عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ روس کے دورے پر مجھے نکالا گیا ہے، لیکن DGISPR نے کہا کہ روس کے دورے کا فیصلہ صرف عمران خان کا نہیں تھا، بلکہ
रूस के दौरे का फैसला जो है ये रियासत का फैसला था, ये सारी इंस्टीट्यूशंस ऑन बोर्ड थी, फ़ौज भी ऑन बोर्ड था, और हम सब का ये फैसला था कि वज़ीर आज़म साहब जाए। और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जिस दिन हमारे वज़ीर आज़म साहब जाएंगे उस दिन वो हमला करेंगे। जितने भी वो थे जो झूठ थे, जो बयानिया इन्होंने क्रिएट किया था, जो इमरान खान साहब कहते रहे हैं, उन सब की नफ़ी जो है वो DGISPR ने कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये साजिश होती तो ISI के पास भी ये खत आया था, ये फ़ौज के पास भी GHQ पे भी में भी ये ख़त पहुंचा था, उनको भी ये ख़त जो है वो दिया जाता है वज़ारत ख़ारजा की तरफ से। तो अगर साजिश होती तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेते, हम इसकी तहकीक करते और हम इसके जो है इसका कोई राह हल, इसका कोई हल ढूंढ लेते। लेकिन हमारी तहकीक और ISI ने, उन्होंने ये कहा कि ISI ने पूरी तहकीक की है कि इसमें कोई साजिश नहीं थी। तो अब भी अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये साजिश थी और मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई है, तो ये झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई भी साजिश जो है वो नहीं हुई है अमेरिका की तरफ से इस हुकूमत के खिलाफ, बल्कि ये हुकूमत अपनी हठधर्मी, अपनी ज़िद, अपनी सियासी न तजुर्बाकारी, सियासी मामलात को सियासी तरीके से हैंडल ना करना, महंगाई और हुकूमती जो इनकी नाकामी है, अदम नाकामी, अदम तैयारी, इसकी वजह से ये हुकूमत जो है वो चली गई है, और अपोजिशन की अदम एतमाद की वजह से ये चली गई है, ना कि किसी साजिश के ज़रिए से इसको टॉपल किया गया है। ऐसी कोई बात अगर होती तो कम से कम फ़ौज इनके साथ ऑन बोर्ड होती। लेकिन DGISPR ने ये सारे वो इनके जो बयानात थे, इनके जो दावे थे, वो मुस्तरद कर दिए हैं।